احساس جو ہے وہ اس میں بیان ہوتا ہے. اس لیے ہماری عربی کتابوں میں بھی ہمیں جاہلیت کا اشعار پڑھائے جاتے ہیں، وہ بھی غزلیں یہ اس قسم کی. ذرا اردو میں غزلیات ہوتی ہیں غالب کی اور ان کی، جیسے اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ جو لغت کا باریک ترین استعمال جو ہے نا جی، وہ محبت کے احساسات کا ہے. دشمنوں تو گالی دے دیں، دشمنی تو گالی کی چلتی، لیکن یہاں گالی نہیں چلتی. یہاں تو ایسی تھوڑی سی بات جس سے محبوب کو ذرا بھی تکلیف ہو جائے تو عاشق کے لیے جان لینا ہے. تو پھر لغت ہمارے یہاں بھی پڑھائی جاتی ہے. بلکہ وہ یاد ہے کہ مسجد میں وہ تو ہم اس لیے بتاتا کہ قرآن مجید نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں بعض جگہ پر بڑے حساس قسم کے مضامین کو بیان کیا ہے، تو اس کو نہیں سمجھا جا سکتا جب تک آپ اس پر کمانڈ نہ رکھتے ہوں. تو اس طرح وہ پڑھا رہے تھے تو ایک بزرگ آئے ہوئے تھے وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے، وہ عام آدمی تھے. کہنے کہ یہ مولوی لوگ تم عشق مشوقی کی باتیں کرتے ہو مسجد. بھائی اس لیے نہیں کرتے، وہ لغت کے لیے کرتے ہیں، اس میں لغت میں کون سا لفظ استعمال کرنا. تو جب میں لندن پہلی دفعہ جانا ہوا میرا 96 کی بات ہے، میں نے کہا یار وہ ریور تھے مجھے دکھاؤ. ہم لوگوں نے آتے ہی وہ دریا دیکھنے کی خواہش کر دی. میں کہا یار وہ شیکسپیئر کا پڑھا ہوا تھا اسٹوڈنٹس لائف میں، دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. جب آسٹریلیا گیا تو صبح فجر میں اٹھے نا جی، رات کو پہنچے، تو میں نے کہا یار کینگرو دکھاؤ. میں کہ یار اسکول کے زمانے میں پڑھا تھا کینگرو کا، لیکن وہ دنیا میں کسی بھی چڑیا گھر میں نہیں نظر آتا. کہتا اچھا جی. تو فجر کے بعد نماز پڑھ کے نکل گئے. وہ خساد ہی جنگل تھا، وہ بے شمار پھر رہے تھے. آپ نے تو آتے ہی عجیب ہو. میں نے کہا بھائی دماغ میں چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں اسٹوڈنٹ لائف سے، جس جگہ جائیں تو ضرور اس کو دیکھنا چاہیے. اللہ کی قدرت ہے، وہ بھی عجیب جانور اللہ نے بنایا. سبحان اللہ. کبھی رات کو وہاں پر بیان ہوتا ہے مغرب سے عشاء تک کہیں عشاء کے فوراً بعد، پھر ہم کھانا وانا کھایا، چلو بھائی دریا پر چہل قدمی کریں. ساتھی ساتھ ہوتے ہیں 1-2 گاڑیوں میں. پھر ہم وہاں تو ٹھنڈ تو ہوتی ہے، ویسے بھی ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، لیکن کبھی جب اگست وغیرہ میں جائیں تو ویسے بھی ٹھنڈ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو وہاں ہے کہ ابھی ہم یہ پتہ کیوں گھوم رہے ہیں. قرآن مجید نے کہا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے جعلنا لہو نورا، ہم نے مومن کے دل میں ایک نور رکھا ہے. یمشی بھی فی الناس، وہ اس نور کو لے کر لوگوں میں پھرتا ہے. یعنی میرا اور آپ کا چلنا عام لوگوں کے چلنے کی طرح نہیں، ہمارے اندر ایک نور ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آتا لیکن وہ ماحول پر اثر انداز ہوتا ہے. یمشی بھی فی الناس، من کہ جب ہم جہاں ظلمت قدے میں چلیں گے روشنی ہوگی، اس کا ایک اثر ہوگا، اس کے اثرات کبھی بھی ظاہر ہوں، لیکن اس ماحول کی جو ظلمت ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی. لیکن مومن کا چلنا پھرنا، ہمارے 2 دوست باہر رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ہم یہاں، میں نے کہا نہیں، اپنا ایمان اور اللہ سے تعلق مضبوط رکھو، تمہارا خالی رہنا ہی اس ظلمت قدے کو روشنی میں بدل دے گا. ضروری نہیں کہ آپ تبلیغ کرو یا کچھ بھی کرو، لیکن آپ صحیح رہو، آپ کا دیا صحیح جلتا ہے. تو پھر دیکھو یمشی بھی فی الناس، قرآن کہتا ہے کہ وہ لے کر لوگوں میں پھرتا ہے. الناس میں عام ہے. میں نے کہا یہ ہم جو یہاں پھر رہے ہیں، دن کو تو اس ماحول نہیں ہوتا وہاں پھرنے ٹرنے کا، لیکن رات کو انسان جو ایک تو ٹریفک کا بھی ہجوم بھی نہیں ہوتا، تو دریا کنارے باتیں بھی ہو رہی ہوتی، یمشی بھی فی الناس، لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. اس لیے لکھا ہے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ کا کوئی ولی جو ہے، جو اللہ سے تعلق رکھتا ہے خاص، وہ کسی بستی سے گزر جائے تو پوری بستی کو اس کی برکت مل جاتی ہے. تو کہتے یار کہ میرا دل چاہ رہا ہے یار میں نماز پڑھوں، میرا نیکی کو دل، اس کو نہیں پتا ہوتا کیوں چاہتا ہے. کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہے یا کوئی ایسا آدمی گزر گیا ہے جس کی روشنی سے دلوں کے اندر دل منور ہو گئے. یمشی بھی فی الناس. یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے لکھا ہے، بلکہ ہمارے استاد مفتی وحید حسن ٹونکی رحمہ اللہ جو بینوری ٹاؤن کے شیخ الحدیث تھے، بہت عالم اسلام کی عظیم شخصیت تھی،
وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو عرفات ہے، اس عرفات میں اولیاء اکرام اور بزرگوں کی بہت بڑی جماعت جمع ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو رجال غیب ہیں، رجال غیب ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو تکوینیات کے لیے مقرر ہیں، جس طرح فرشتوں کی ڈیوٹی، اور خضر صلاۃ والسلام وہ سب عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اس میدان میں ہوتے ہیں۔ تو جب ان کی اتنے انوارات ہوتے ہیں ان کے قلوب کے، کہ ہم جیسے جو دور سے آتے ہیں میلے دل لے کر، اس کی برکت سے دھل جاتے ہیں، دل روشن ہو جاتے ہیں، پرپر ہو جاتے ہیں۔ کہ یومن ولدت تم، تو شام کو ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ یہ بہت اہم یمشی بھی فی الناس، اس لیے ہم جتنے باہر کے دوست ہیں بہت سے کہتے ہیں جب واپس آ جائے وہ ہے، میں کہ نہیں، آج کل ہر ماحول برابر ہے، پاکستان ہو یا گاؤں ہو، فساد ہر جگہ پہنچا ہوا ہے۔ اگر آپ وہاں مضبوط رہیں گے تو آپ تو ایک بہت بڑا ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو اسلام کے لیے مستقبل کے اعتبار سے مفید ہے، کہ اپنی اولادوں کو دین سے جوڑے رکھے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، اسلام ہر ماحول کے لیے آیا ہے۔ جن لوگوں نے خیال رکھا ہے اور ان جگہوں پر بھی ایمان اسلام سے جڑے رہتے ہیں تو الحمدللہ ان کو کوئی نقصان نہیں۔ لیکن جو ماحول میں وہ ہو جائے تو ہمارے اپنے ملکوں میں تباہ و برباد ہے۔ کہ ہمارے آسٹریلیا سے ایک صاحب آئے تو وہ وہاں پر سڈنی سے آگے ایک جگہ ہے وہاں پہ رہتے تھے، تو ان کی بچیاں آئیں تو وہ حجاب اور اس میں تو کراچی ایئرپورٹ پر اتری، وہ پہلی دفعہ لے کر آئے، جب بڑی ہو گئی تو کہنے لگے یہ پاکستان ہے، یہاں تو بغیر برقعے کے سب پھرتی ہیں۔ یہ ان بچیوں نے کہا، اور مجھے خود انہوں نے بتایا، کہا یہ کیا ہے، بلکہ ان کو جہاں پھر ان گھر والوں کو فائدہ ہوا۔ یہ عجیب ہے، ابھی بھی یہ واقعہ ہوا کہ کچھ اس طرح بچے آئے تھے تو وہ ان کو فائدہ ہوا جن کے پاس رہے، ان کا ماحول بدل گیا، ان کا وہ دیکھو کتنی غفلت ہے، کہ وہاں دیکھو نماز کتنی پابند ہے، بچیاں اور بچے، اور ہم نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ یعنی وہ کراچی کے ان کو وہ خاندان والے سیدھے ہو گئے۔ لہٰذا اس میں ساری زمین اللہ کی ہے، آپ اپنا تعلق مضبوط رکھیں، آپ ایک بھی سب ہیں۔ صحابہ اکرام تو ایک ہی گئے تھے نا، سارے ماحول کیسے بدل دیے، ایک ہی گئے، جہاں گئے تھوڑی کی پوری لاکھوں کی تعداد میں، جہاں گئے دو چار گئے اور وہیں انہوں نے سارا ماحول بدل دیا، جہاں انہوں نے قدم رکھا بس کرامت ہے تیری تیرے رندوں میں ساقی، جہاں رکھ دے قدم اپنا وہیں میں خانہ بن جائے، میں خانے بنا دی، تہذیب تک بدل ڈالی۔ یہ جو بمبئی سے اسلام ہے ایک شخص ہے، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ، وہ بمبئی میں ان کی بمبئی کے سامنے والے ساحل پر تشکیل کی تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، تو وہ جاتے تھے بحری جہاز کے ذریعے، کشتی کے ذریعے، اور وہاں جا کر لوگوں سے ملتے، تجارت کے لیے ملتے، کچھ بہانے سے ملتے۔ پورا یہ علاقہ گجرات، بمبئی، یہ سب ان کی وجہ سے اسلام لے کر آئے۔ ہم لوگوں تو ادھر محمد بن قاسم گئے اور وہ ادھر، اچھا دونوں ایک ہی قبیلے کے، یہاں پہلے طائف نہیں جان دیتے تو عرب دوست کو تیار کیا کہ ہمیں طائف لے جائے، ورنہ وہ چوکی پر جانے نہیں دیتے۔ حج کا موقع تھا، حج کے بعد پھر یہاں وقت کا ٹائم تھا، وہ پھر ہمیں عرب وہ لے گئے اپنی گاڑی میں۔ پھر اس نے کہا کہ شیخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کی تھی کہ اللہ، جو جب فرشتوں نے کہا کہ پہاڑ کے فرشتے آئے کہ ہم ان طائف والوں کو پہاڑوں میں دبا کے مار دیں، سب پر ظلم اتنا کیا تھا، پتھر مارے تھے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی کر دیا، خون جوتی تک پہنچ گیا، آپ کے جسم کا جوتی مبارک تک پہنچ گیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ان کی اولادوں میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو میرے ماننے والے ہیں۔ کہا کہ اس دعا کا فائدہ آپ لوگوں کو ہوا، بر صغیر والوں کو، کیونکہ عثمان بن ابی العاص جو تھے وہ بھی ثقفی تھے، اسی قبیلے کے تھے، اور محمد بن قاسم بھی اسی قبیلے کے تھے جن کو رسول اللہ نے دعا دی تھی۔ کہا کہ تم میں فائدہ ہوا، ان لوگوں نے وہاں اسلام پہنچایا، بنو ثقیف قبیلے، ایک سندھ کی طرف سے اور ایک بمبئی کی طرف سے۔ تو اب ایک ایک آدمی ہے، لیکن
اور ہمیشہ خیر اگر مضبوط ہو نا جی تو شر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے قرآن نے کہ اذا جاء الحق زاق الباطل، کہ حق جب آئے گا باطل خود چلا جائے گا، بگانا نہیں پڑتا. یہ دیکھو یہاں ابھی لائٹ آف کر دیں، یہاں اندھیرا ہوگا. اب اندھیروں کو بھگانے کے لیے روشنی لانے کی ضرورت ہے، اعلان کی ضرورت ہے کہ بھاگ جاؤ، روشنی کرے خود ہی ختم ہو جائے گا. تو جو ظلمت ہے اور جو کفر ہے، جو گناہ ہے، جو معصیت ہے، یہ اندھیرا ہے. اس اندھیروں کو بھگانے کے لیے روشنی لانے کی ضرورت ہے. آپ ہم نے روشنی پیدا کر لیں خود ہی بھاگ جائے گا. زہق الباطل، ازہقا نہیں کہا کہ دوڑاؤ باطل، زہقا خود چلا جائے. ان الباطل کان زہوقا. اس لیے تو میں سب کو نیت کراتا ہوں جو ہمارے لوگ باہر رہتے ہیں، بھائی اس لیے وہ بھی یہاں ہم اسلام پر زندہ رہیں گے اور ہمارا وجود اسلام کی شناخت بن کر رہے گا. بس میں کہ یہ نیت کر لو، پھر کاروبار کرو، پاؤنڈ کماؤ، ڈالر کماؤ، کچھ بھی کماؤ، سب آخرت کے کھاتے میں جائے گا. میں نیت یہ کر لوں کہ تمہارا قیام اس لیے کہ ہم دین پر رہیں گے، دیندار بن کر رہیں گے، تو یہی ایک علامت ہوگا ہماری. یہی ہماری تبلیغ ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں. بتایا نا کہ یمشی بھی فی الناس، وہ نور خود کام کرتا ہے. آپ جہاں جائیں گے کسی سے ملیں گے، بات کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے. چنانچہ ہمارے بہت سے دوستوں نے بتایا کہ وہ جب بات چیت کرتے ہیں اور ڈیل کرتے ہیں اور اس سے ادھر، ہم تو ایسے سنتے تھے مسلمان ایسے ہوتے ہیں اور آپ تو ماشاءاللہ ایسی کوئی چیز ہم نہیں دیکھتے. اچھے برے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ہماری لندن سے ایک وہ جو وہاں حاجی صاحب، حاجی زبیر صاحب ہیں، وہ آئے ہوئے تھے. تو ابھی یہاں سے جب وہ سوار ہو دبئی سے، تو ایک انگریز خاتون جو ہے نا، وہ بڑی پڑھی لکھی سائنٹسٹ قسم کی، وہ افریقہ سے آ رہی تھی. تو وہ ساتھ والی تو بات چیت شروع بھی انگلینڈ کی. جب انہوں نے بات کھولی تو کہتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا اور ٹائم ہوتا تو وہ مسلمان ہو جاتی. حیران ہو گئی، کہا کہ ہم تو کچھ اور ہی سمجھتے رہے جو میڈیا پر اڑایا جاتا ہے. کہ آپ سے اتنی اہم باتیں معلوم ہوئی، سوال کرتی تھی. وہ ایسا مجھے فون کیا کہ حضرت یہ، میں نے کہا انشاءاللہ آپ نے بنیاد ڈال دی، اللہ ضائع نہیں جانے دیں. ذہن بن